میں تنولی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت رابعہ کا جو حب الہی ہے اور اس میں ان کا جو انہماک اور استغراق ہے اور ان کا تقوی اور زہد اور ایک والہانہ کیفیت روحانی ان پر طاری نظر آتی ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل جب ہم حضرت رابعہ بصری کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ترک دنیا، حب الہی اور اخلاص کو اگر مجسم صورت میں دیکھنا چاہیں تو حضرت رابعہ کا نام سامنے آتا ہے۔ لیکن تصوف کا وہ تشکیلی دور جب دنیا ہماری سوسائٹی میں جب فتوحات ہو چکی تھیں، ابتدائی زمانہ ہے، عروج پہ تھی، دولت کی کثرت تھی، اس ماحول کے اندر مادی آسائشوں اور مادی ترجیحات کے بجائے اللہ کے تعلق اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو ترجیح بنانا یہ بہت مشکل کام تھا، اور یہ حضرت رابعہ نے کیا، مشن ہے یہ کیا حضرت رابعہ۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے سارے مرد صوفیاء بھی رابعہ کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کی فتوت ہے، سبحان اللہ، یعنی خاتون ہوتے ہوئے جوان مرد۔ مجھے یہاں شمیل کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شمیل پاکستان کے وزٹ پہ میری شمیل بڑی معروف بادشاہ، انہوں نے ایک لیکچر دیا، تو بعد میں جب کوسچن آنسر شروع ہوئے تو کسی نے ان سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحبہ اقبال تو مرد مومن کی بات کرتے ہیں اور آپ خاتون ہیں، تو آپ اقبال کے پیچھے کیوں لگ گئی؟ آپ تو مرد نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اقبال کا مرد بایولوجیکل مرد نہیں ہے، اقبال کا مرد فاطمہ ابو جال نہیں ہے، سبحان اللہ، رابعہ مرد ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے مرد بن کے دکھایا۔ ایسا ہی لہٰذا مرد صوفیاء بھی ان کے پیچھے، اس کا سبب یہی جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اخلاص کی انتہا ہے، اللہ کی محبت کی انتہا ہے، اور اچھا اس کا درجہ اتنا بلند ہے۔ حضرت حسن بصری خطبہ دیتے تھے، واز کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے واز ارشاد فرمایا تو بڑا بے کیف سی بات چیت ہوئی۔ بعد میں سامنے حاضرین نے کہا حضرت آپ کی باتوں میں آج کوئی کیف نہیں تھا، کوئی نکتہ افریدی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا رابعہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیا فرق پڑا؟ فرمایا ہاتھیوں کی غذا چینٹیوں کو کیسے کھلائے گی؟ اس کا مطلب ہے تنولی صاحب کہ کبھی کبھی جب ہم پر بے کیفی طاری ہوتی ہے پروگرام کے دوران اور لطف اور لذت نہیں آ رہی ہوتی تو ہم جان جائیں کہ یہ آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں بہت لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خدا کرے آپ کا یہ حسن ظن میرے بارے میں سچ ہو اور اللہ مجھے اس کا مصداق بنے، یہ آپ کی محبت ہے، بڑے لوگوں کی اس طرح عطائیں ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جس طرح سے آپ نے اللہ کی محبت کو اختیار کیا، اس کو ایک پیرامیٹر اور ایک سٹینڈرڈ بنا کے پیش کیا صوفیاء نے۔ جی ہاں، حضرت شاہ اکبر لکھتے ہیں کہ یہ جو سابقو الی الخیرات وسارعوا الی المغفرۃ والخیرات، کمال ہے، جو لوگ اس پہ چلتے ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں کہ پھر ان کے دل میں دائیں بائیں آگے پیچھے ذات حق کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ کیسے؟ اب میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا، فرماتے ہیں اس طرح لأنہم قد ازالوہ من نفوسہم وانفردوا الی الحق کالرابعہ، اللہ کالرابعہ، کمال ہے کہ انہوں نے اپنے نفوس کو ذات حق کے علاوہ ہر چیز سے خالی کر دیا اور درجہ انفرادیت پہ جا جیسا رابعہ نے کیا۔ وہ نام کی رابعہ ہے لیکن ہے منفرد، کمال ہے فردیت پہ۔ جناب تنولی صاحب، یہ تو ففروا الی اللہ جو فرمایا گیا ہے وہ بھی دیکھ کے فرماتے ہیں اس کا مصداق اس کو دیکھو۔ اچھا ایک اور واقعہ شیخ لے کے آتے ہیں، میں شیخ کے ریفرنس زیادہ اس لیے دے رہا ہوں تو یہ نہ کہ یہ افسانے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، جو ہمارے دوسرے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں بھئی، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے ان کو پرکھ کے، بالکل ایسا ہی عقلاً نقلاً و کشفاً پرکھ کے بیان کیا ہے۔ بے شک کہ حضرت رابعہ بصری کا سر ایک دیوار کے کونے سے لگ گیا اللہ اور خون بہنے لگا۔ جب خون بہنے لگا تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اور جس طرح کوئی فرحت انبساط میں ہوتا ہے۔ اللہ، تو پوچھنے والوں نے پوچھا رابعہ یہ تو درد اور تکلیف کا مقام ہے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جب سر کہیں ٹکرا جائے، چوٹ آنا مشیت الہی ہے، میں مشیت الہی پہ خوش ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے حضرت شیخ نے ایک نقطہ خاص کیا، فرمایا رابعہ کہ میں نے اس واقعے کو دیکھا، مجھے ایک بات سمجھ آئی، کفار کو اور اشقیاء کو کیوں عذاب ہوگا، عذاب تکلیف کیوں دے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا پہ لبیک نہیں کہا۔ اگر وہ رابعہ کی طرح اللہ کی رضا پہ کے مقام پہ کھڑا ہونا سیکھ جاتے انہیں عذاب بھی لذت دیتا۔ صحیح ہے حضور، نقطہ شناسی بھی تو پھر ابن عربی جیسی اور وہ نتیجہ اخذ کرنا کسی بھی واقعے سے۔ تو اب یہ جو شان ہے حضرت رابعہ بصری کی کہ وہ کس سطح پہ جا کے آپ فرماتی ہیں عرفت الہوا عرفت ہوا کا اغلق تو قلبی امن سوا کا، میں نے محبت کو صرف تیری محبت سے پہچانا، کمال، میں نے اپنے دل کو تالے لگا دیے کہ اس میں تیرے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے۔ کن تو اناجی کا یا من ترا خفایا القلوب ولسنا نراک، ہے میرے مولا میں تیرے ساتھ سرگوشیاں کرتی ہوں، میری سرگوشیوں کو جو ہے وہ
شرف قبول عطا فرما، شرف سماعت و شرف قبولیت عطا فرما. ہے وہ ہستی جو دل میں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، گو کہ ہم تجھے نہیں دیکھتے، سبحان اللہ، تو ہمارے دل کے اندر دیکھتا ہے، ہم تجھے نہیں دیکھتے. یعنی یہ جو قرب ہے ذات خداوند کا، اور یہ جو اللہ کے قرب کی تاثیر ہے ان کے اندر، وہ ہمیں ان کے اس مقام کو بتاتی ہے. ایک اور جگہ فرماتی ہیں لو قطعتنی اربن لم ازدد فیک الا حبن. ہے اللہ اگر میرا ایک ایک اس کو بھی کاٹا جائے، اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تیری محبت میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری محبت میں اضافہ ہوگا. یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت طلحہ زخمی ہیں. جب آپ کو تیر لگا، زخمی ہو، تو آپ کرتے ہیں اس عربی کے کہتے تھے، آپ سے سنا فرمایا طلحہ اگر تو حس کے بجائے بسم اللہ کہتا، ابھی تجھے فرشتے اٹھا لیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی تجھے فرشتے اٹھا لیتے اور دیکھنے والے سراپا حیرت ہو جاتے. بے شک. رابعہ دیکھیں کہاں کھڑی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، منشاء خداوند اور منشاء رسالت مآب کا مظہر تسلیم اور رضا کا پیکر، سبحان اللہ، مظہر نظر آتی ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ صرف جو جورسپروڈینشل اوبیڈینس جو ہے نا، فقہی اطاعت، اس سے نہیں ہوتا، اس سے محبت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ سوائے محبت کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ محبت ایک ایسی کٹھالی ہے جس میں انسان کی اپنی میلانات، طبیعتیں اور نفس کی جو طلبیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ گل جاتی ہیں، وہ میلٹ ہو جاتی ہیں، کیمیا بنا کے نکالتا ہے نا، کیمیا بن کے نکلتی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ فرماتی ہیں احبو کا حبین حب الہوی وحبا لانک اہل لذاک. ہے میرے مولا، میری تیرے ساتھ دو محبتیں ہیں. اچھا، واہ واہ. ایک محبت میرے دل کی ہے، سبحان اللہ، میں نے دل تجھے دیا کیونکہ لانک اہل لذاک، تو ہی میرے دل کا جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے، مستحق ہے. کوئی اور اس قابل نہیں کہ وہ میرے دل میں آ کے سمائے. ایک تو یہ فاما الذی هو حب الہوی فشغلنی بذکر کا امن سواک. اور دل کی محبت کے علاوہ دوسرا کیا ہے؟ تیرا ذکر کوئی بھی کرے، مجھے تیری محبت اس میں سے محسوس ہوتی ہے، ہوتی ہے. تیری سبحان محبت اللہ، خوشبو تک آتی ہے.